اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس وقت میں قلعہ خیبر کی بالکل بلند جگہ پر موجود ہوں۔ یہ وہی قلعہ ہے جس کو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے فتح فرمایا۔ مرحب کا یہ وہ مضبوط قلعہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ٹھوکر نے جو ہے وہ تہو بالا کر دیا۔ میں اس قلعے کے بالکل کھنڈرات کے اوپر اس جگہ اس وقت کھڑا ہوا ہوں اور ایک عجیب منظر ہے۔ چاروں طرف جو ہے یہ یہودیوں کی آبادی تھی اور اس جگہ پر 7 قلعے تھے، ان میں سے 5 فتح ہو گئے تھے۔ سب سے مضبوط قلعہ یہ تھا، جب مسلمان نیچے سے اوپر آنے کی کوشش کرتے تھے تو ان پر تیروں کی بوچھاڑ ہوتی تھی۔ یہ نیچے جو بڑی جگہ نظر آ رہی ہے، ادھر قلعہ خیبر کا بڑا پھاٹک تھا جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹھوکر سے اڑا کے نیچے پھینک دیا، اور اس کے بعد 40 کے قریب صحابہ نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ نہ اس کو اٹھا سکے۔ تو یہ وہ جہاں پر ہی مرحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کا مقابلہ ہوا اور آپ نے مرحب کو ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ ہزارہ سال وہ پرانے کھنڈرات جنہوں نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زیارت کی، اور آج الحمدللہ ہمیں بھی اس مقام پر آنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ مقام عبرت ہے یہ مقام کہ بڑے بڑے جو ہیں وہ حکمران وہ ختم ہو جاتے ہیں اور رہ جاتا ہے نام صرف اللہ والوں کا۔ آج اگر ہمیں بھی یہاں کوئی چیز لے کر آئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت لے کر آئی ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ انہوں نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر ان کفار کا کس طرح مقابلہ کیا اور ان کا مقابلہ کر کے ان کو زمین بوس کر دیا۔ تو یہ وہ قلعہ ہے۔ نیچے اصل میں کنیکشن بالکل لو ہے، میں نے ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں لیکن کچھ منظر جو ہے وہ دکھ رہا ہے، مطلب یہ اندر کھنڈرات ہیں اور اندر ہی مطلب اس پورا قلعہ جو ہے وہ ایسا ہی ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے حملہ آور ہوتے تھے، ان جگہوں میں چھپ چھپ کر وہ حملہ آور ہوتے تھے۔ اب یہ دیکھیں نیچے کاریں کھڑی ہیں تو یہ کتنا ہم اوپر اس وقت آئے ہیں، اور یہ قلعہ کافی حد تک جو ہے ظاہری بات ہے وہ بوسیدہ بھی ہے، اور اس قسم کی یہاں پہ اس کی کوئی آثار قدیمہ کے حوالے سے اس کی کوئی وہ خیال نہیں رکھا جاتا۔ بہرحال آپ اندازہ لگائیں کس طرح لکڑیوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اس قلعے کو بنایا گیا، اور اس قلعے میں جگہ جگہ پر جو ہے یہ ایک اور اس کا قلعے کا مقام ہے۔ یہاں سے اس قلعے کی مضبوطی کی بڑی وجہ ہی یہ تھی کہ یہاں پر سے وہ اوپر سے بیٹھ کر نیچے مسلمانوں پر تیر برساتے تھے۔ یہ سامنے جو ہے یہ نیچے پورا جو ہے وہ منظر نظر آتا ہے۔ قلعہ چاروں طرف سے جو ہے وہ دشمنوں کو اوپر نظر رکھنے کے لیے ایک مضبوط مقام تھا۔ تو جو ہے ثم الحمدللہ اس جگہ کی زیارت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جس ہمت اور جذبے کے ساتھ اس جگہ پر یہودیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، وہ اس لیے بھی قابل دید ہے کہ آج بھی یہودیوں کی جو کتابیں ہیں اور آج جدید جو وار فیئر ہے اس کے اندر جب ذکر ہوتا ہے تو قلعہ خیبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا ضرور ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نبوت آپ کو عطا فرمائی تھی اس کا فیضان تھا، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جب اس کا لیڈر اس کا قائد عظیم ہو تو انسان کو کتنی ہمت ہوتی ہے۔ ہم اتنی دور مدینہ منورہ سے چلے، اتنا پرخطر اور سخت سفر طے کر کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین 1600 کی تعداد میں اس جگہ پر پہنچے۔ کسی دوسرے دشمن کے پاس جا کر اس کے گھر میں اس کے اوپر حملہ کرنا، اور وہ بھی نیچے سے اوپر کی طرف۔ آج کی تاریخ میں بھی جو ہے کہا جاتا ہے کہ جی جو جنگ کے لیے جس کا مقام اوپر ہے، جس طرح کارگل کی آج کل مثال لی جاتی ہے کہ کارگل کی جو گھاٹی تھی وہ اونچی تھی اور جو ہے وہ ہماری فوج نیچے تھی، پاکستانی جو فوج تھی وہ نیچے تھی، اسی طرح دیکھا جائے تو آج کی تاریخ میں یہ ناممکن بات ہے کہ اتنی اونچائی کے اوپر سے جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ان کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ کر کے جو ہے وہ اس قلعے کو فتح کیا۔ اس کے ارد گرد جو 5 قلعے موجود ہیں ان 5 قلعوں کو فتح کر لیا گیا تھا۔ یہ ایک چھٹا قلعہ اور اس سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور قلعہ ہے جو 7واں قلعہ تھا، بعد میں اس کو بھی فتح کر لیا گیا تھا، لیکن مین یہ ایک ان کا کمپاؤنڈ ایریا تھا۔ دیکھیں کیسی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جگہ موجود ہیں، اور یہ اس کو بنایا ہی اس لیے اس طرح کیا تھا کہ اس کے اوپر دشمن آرام سے قبضہ ہی نہ کر سکے۔ تو الحمدللہ آج ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو ہے عظیم جو فتح کی جگہ دیکھنے
नसीब हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की इन फ़ज़ाओं में महक आज भी महसूस होती है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं फरमाई, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी उम्मत को भी उसमें से हिस्सा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। और ये प्यारी जगह जो है, इसकी अंदर एक और रूहानियत और कैफियत वाली बात ये है कि जब इज़्तिराब के अंदर इंसान दुआ मांगता है तो उसकी दुआ मांगने का एक और आलम होता है। एक खुशी के वक्त मांगी जाती है, एक इज़्तिराब और तकलीफ में मांगी जाती है। तो बेशक जब 1600 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर हमला किया, तो बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जिस तरीके से दुआ गो होंगे, वो भी एक मंजर होगा। इन शजर ने, इन हजर ने, वो सब दुआएं जो दहन नबूवत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक लबों से निकली, उन सब की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन सब दुआओं की ये जो दरख्त हैं, ये जो शजर हैं, ये हजर हैं, वो सब गवाही देंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सब ने ज़ियारत की है। तो आज हम भी इसी नीयत से ज़ियारत कर रहे हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन चीज़ों ने ज़ियारत की, आज हम उनको देखकर अपने कलूब को खुश कर रहे हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।